وہ ایک پرامن شام تھی جب شہر کا شور دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا تھا۔ شہر کے ایک حصے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک بتی جاگ رہی تھی۔ اس کمرے میں رہنے والا لڑکا، جس کی عمر تقریباً 22 سال تھی اور اس کا نام عارف تھا، اپنے بیڈ پر ٹیک لگائے چھت کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ عارف ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا، جس کے پاس اچھے خاندانی پس منظر سے جس کا تعلق تھا۔ اس کے والد اسے اپنی آخری سانس تک تعلیم دی تھی، لیکن اب وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ عارف کی زندگی آزاد تھی، کوئی اس پر الزام نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ مگر ان دنوں عارف کا دل بہت بھاری تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اکثر اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کی تصویریں آتی تھی، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے، اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ عارف بات بات پر حسرت سے کہتا تھا، مجھے یہ سب کیوں نہیں ملا؟ میں ان سے کیوں کم ہوں؟ مجھے بھی تو ہر چیز چاہیے تھی، ہاتھ پاؤں دماغ سب کچھ ہے، پھر میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے؟ وہ اکثر رات کو اپنے آپ سے سوال کرتا، خدایا تم نے مجھے صحت دی، ذہن دیا، پھر مجھے یہ سب کیوں نہیں دیا؟ میں غریب کیوں ہوں؟ اس کی غریبی کی وجہ کوئی بیرونی علت نہیں تھی، بلکہ اندرونی تھی۔ عارف محنتی تھا، لیکن وہ کام چور تھا۔ اس کے پاس ذہن تو بہت تیز تھا، لیکن وہ اپنے ذہن کو سچے راستے پر استعمال نہیں کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ ایک دن کسی نہ کسی جادو کے زور یا کسی بڑے موقع کے ساتھ وہ اچانک کروڑپتی بن جائے گا۔ اس کے روز کا معمول بہت عجیب تھا۔ وہ ایک دن سخت محنت کرتا تو وہ 4 دن آرام کرتا، دوستوں کے ساتھ گھومنے میں ٹائم لگا دیتا۔ وہ اپنے ایک دن کی محنت کے پیسے کو وہ 4 دن میں اڑا دیتا۔ اسے وقت کی قدر نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا، جب دل چاہے گا کام کروں گا، یہ زندگی تو لطف لینے کے لیے ہے، بندے گھوڑوں کی طرح کیوں کام کریں؟ وہ اکثر پریشان رہا کرتا تھا کیونکہ اس کی جیب خالی ہوتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ خالی جیب کی وجہ اس کا ٹائم کو برباد کرنا ہے۔ ایک دن کی بات ہے، عارف بہت دنوں بعد سچے دل سے عارف نے دعا مانگی اور سڑک کے کنارے سے گزرتے ہوئے کہا، اللہ تم مجھے یہ بتا دو کہ میں غریب کیوں ہوں؟ اگر تم چاہو تو میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں، پھر رکاوٹ کہاں ہے؟ شاید اس کی آواز اللہ تک پہنچ گئی، یا تقدیر نے اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ اسی سڑک کے دوسرے سرے پر ایک بوڑھے شخص جو ایک ٹھیلے پر کتابیں بیچتا تھا، وہ وہاں پر بیٹھا تھا۔ وہ بابا جی، سفید داڑھی والے، آنکھوں میں سکون اور چہرے پر نور لیے ہوئے۔ جیسے ہی عارف ان کے پاس سے گزرا تو بابا جی نے اپنے کام کو روکا اور بڑی نرم آواز میں کہا، بیٹا تم ایک دن سے تھکتے ہو، پھر 4 دن آرام کرتے ہو، تم ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ تمہارے پاس سب کچھ کیوں نہیں؟ کیا میں تمہارے اس سوال کا جواب دوں جو تم نے ابھی اپنے دل میں پوچھا؟ عارف حیران رہ گیا، وہ رک گیا۔ اسے لگا کہ یہ کوئی عادی بھکاری یا بزرگ نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ بابا جی نے اشارہ کیا کہ وہ پاس بیٹھ جائے۔ بابا جی نے کہا، بیٹا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تم غریب کیوں ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم غریب اس لیے ہو کہ تم وقت کے غدار ہو۔ عارف نے کہا، لیکن میں نے بہت محنت کی، ایک دن تو میں نے بہت زیادہ کام کیا، سارا دن کام کرتا رہا۔ بابا جی نے مسکرایا اور کہا، ایک دن کا کام، 4 دن کا آرام اور بے ضرر گھومنا پھرنا، یہ محنت نہیں، بے وقوفی ہے۔ دیکھو بیٹا، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تمہارے ہاتھ مضبوط ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں، تمہارے پاؤں صحت مند ہیں، وہ تمہیں منزل تک لے جا سکتے ہیں، تمہارا دماغ تیز ہے، وہ منصوبہ بنا سکتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اوزار دیے ہیں، لیکن تم انہیں استعمال نہیں کر رہے۔ تصور کرو کہ کوئی تمہیں ایک بہترین ہتھیار دے گا جنگ کے لیے، لیکن تم اسے رکھ کر سو جاؤ، جب دشمن آئے گا تو وہ تمہیں مار دے گا۔ تمہاری غریبی تمہاری سستی کا نتیجہ ہے، اللہ کی مہربانی کی کمی نہیں ہے۔ عارف کو یہ بات تھوڑی سی گئی، مگر اس کا انکار کرنا بھی مشکل تھا۔ اس نے کہا، پھر میں کیا کروں؟ میں کام تو کرتا ہوں، لیکن بوریت ہو جاتی ہے۔ بابا جی نے اپنے تھیلے میں سے ایک پرانی گھڑی نکالی اور عارف کو دکھائی۔ اس گھڑی میں سیکنڈز کی سوئی ٹک ٹک چل رہی تھی۔ اس نے فرمایا، بیٹا یہ گھڑی دیکھ رہے ہو، یہ کبھی رکتی نہیں،
نہ کبھی واپس جاتی ہے۔ تمہارا زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہی وقت ہے۔ تمہاری غریبی یہ ہے کہ تم اپنے وقت کو پھینک رہے ہو، تم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو۔ میری نصیحت ہے کہ تم 3 چیزیں اپنے اندر ڈالو: مصروفیت اور وقت کی پابندی۔ جب جاگ رہے ہو ہر سیکنڈ کا حساب رکھو۔ ایک کام شروع کرو تو اسے ختم کرنے تک تمہیں آرام نہ ملے۔ دل کو مضبوط رکھنا۔ مہینے 2 مہینے کام کرنے کے بعد بھی اگر نتیجہ نہ آئے تو مایوس نہ ہونا۔ دل پتھر سا ہونا چاہیے۔ صبر اور استقلامی کی طاقت ہی امیر لوگوں کو غریب اور غریب لوگوں کو امیر بناتی ہے۔ زندگی کو اصولی بنانا: ایک دن کام، آرام، یہ نظام غلط ہے۔ بنا کسی آرام کے نظم و ضبط سے کام کرو۔ روزانہ تھوڑا لیکن روزانہ کام کرنا لازمی ہے۔ عارف سنتا رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ بوڑھا کسی عالم یا بزرگ سے کم نہیں۔ اس کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ عارف وہاں سے اٹھا اور واپس اپنے کمرے میں گیا۔ اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بدل جائے گا۔ اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک چھوٹا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دن میں کام کرنا شروع کیا۔ صبح اٹھا، سڑک پر گیا، دکان میں بیٹھا۔ پہلے دن اس نے بہت محنت کی، پھر 2 دن گزر گئے، وہ کام کرتا رہا۔ پھر 1 ہفتہ گزر گیا، وہ لگاتار کام کرتا رہا۔ اب وہ محسوس کرنے لگا کہ بابا جی حق پر تھے، یہ طریقہ درست ہے۔ اسے لگا کہ اب وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ مگر زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن اچانک ایک بڑی مشکل سامنے آ گئی۔ مارکیٹ میں مہنگائی بڑھ گئی، اس کا کاروبار پھنس گیا، یا شاید کوئی غیر متوقع نقصان ہو گیا۔ اس نے سارا ہفتہ کام کیا مگر ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا، بلکہ نقصان ہو گیا۔ وہ رات کو دوبارہ مایوس ہو گیا۔ اس کی روح دوبارہ ٹوٹ گئی، اس کا دل دوبارہ کمزور ہو گیا۔ وہ بولنے لگا، یار میں نے بہت کوشش کی، میں نے وقت دیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ بابا جی غلط کہتے تھے، مجھ پر قسمت نہیں بدل رہی، قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی، میں واقعی غریب ہوں، میرا نصیب نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ اپنے کام کو چھوڑ کر 4 دن تک کمرے میں چھپا بیٹھا رہا۔ اس نے وہی پرانی عادت پھر اپنا لی: مستی، بے عملی اور گھنٹوں تک سونے کی نیند۔ 4 دن بعد جب عارف سڑک پر نکل گیا کہ دوبارہ پریشان سا لگا، اسی جگہ جب بابا جی اسے ملے تھے۔ جیسے ہی عارف کی نظر ان پر پڑی، وہ شرمندہ ہو گیا اور آنکھیں چھپا کر گزرنے لگا۔ لیکن بابا جی نے اسے آواز دی، عارف رکو، تمہاری ہمت کا کیا ہوا؟ عارف رک گیا اور سر نیچے کر کے کہا، بابا جی آپ کے کہنے پر میں نے بہت محنت کی، وقت کی پابندی کی، لیکن دیکھیں نتیجہ 0 ہے، نقصان ہوا ہے، میں یقینی طور پر غریب ہوں، میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس بار بابا جی کے چہرے پر مسکان نہیں تھی بلکہ ایک سختی تھی۔ انہوں نے کہا، یہی تمہاری غریبی کی دوسری وجہ ہے بیٹا، ہمت ہارنا۔ تمہاری ہمت اتنی کمزور ہے کہ تمہیں ایک کانٹے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ جب اللہ تمہارے صبر اور استقامت کو جانچنا چاہتا ہے تو تم دامن چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ کامیابی ایک ہوٹل کی کوئی ڈش ہے جسے آرڈر دیں اور وہ تیار ہو جائے۔ کامیابی پکانا ہے، لیکن اس میں آگ اور دھواں بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تم نے محنت کی تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے دل کو مضبوط نہیں رکھا۔ جدوجہد کے دوران آنے والے دکھ، نقصان اور تنگی سے تمہیں گھبراہٹ ہوئی۔ تم امیر اس لیے نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ذہن نقصان کو خاتمہ نہ کرے، اس کا خاتمہ نہ سمجھے۔ نقصان کامیابی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ تم ایک دھکا لگنے پر ڈر کر سو جاتے ہو، یہ غریب کی علامت ہے۔ بابا جی نے عارف کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دیکھو خدا نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اب یہ تمہاری ہمدردی ہے کہ تم اس کی قدر کرو۔ ایک بار اٹھو، کسی کو سوال نہ کرو کہ مجھے کیا ملے گا، سوال خود سے کرو کہ میں کیا دینے کے قابل ہوں۔ اپنی تربیت کرو، ایک دن محنت کرو، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، یہ سلسلہ 4 دن آرام کے علاوہ بھی چلتا رہے۔ یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہ زندگی بھر چلتا رہنا چاہیے۔ اس دن بابا جی کے الفاظ عارف کے دل میں اتنے گہرے بیٹھ گئے کہ وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ وہ روتا نہیں تھا، اس کے اندر اب ایک اجالا آ گیا تھا۔ اسے اپنی غریبی کی اصل وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اب وہ کمزور نہیں تھا، اس نے اپنا ارادہ پکا کر لیا۔
عارف واپس آیا اور اس نے ایک کھیت کی طرح اپنی زندگی کو بونا شروع کیا۔ اس نے ایک دیر پا منصوبہ بنایا، اس نے وقت کو تقسیم کیا۔ صبح 6 بجے سے 10 بجے تک اپنی مہارت میں بہتری کرنا، دن 11 بجے سے شام 8 بجے تک پیسہ کمانے کا عملی کام، رات کے 2 گھنٹے کتابیں پڑھنا اور اگلے دن کی منصوبہ بندی کرنا۔ اب اس نے ایک دن کام 4 دن آرام کا رخ ختم کر دیا تھا۔ اس نے ہر روز کام کیا۔ ہاں، مشکلات آئیں، کبھی مہینے بھر کی کمائی کم ہوئی، کبھی کسی بندے نے دھوکہ دیا، کبھی صحت خراب ہوئی، مگر اس بار عارف نے سونے کے لیے وہ نہیں گیا۔ وہ کہتا یہ آزمائش ہے، یہ ٹیسٹ ہے، اگر میں یہاں رک گیا تو بہت غریب ہوں، اگر میں بڑھا تو میں امیر ہوں۔ اس نے اپنے دماغ کو مضبوط کیا۔ اس نے بات کا، دھوپ کا اور لوگوں کا کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اس کا واحد مرکز اپنے وقت کا بہتر استعمال کرنا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں بابا جی کی گاڑی دیکھتا تھا، وقت کبھی نہیں رکتا۔ ایک ایسا دن آیا جب عارف کی محنت کے پھول کھلنے لگے۔ اس کی جدوجہد کے 3 سال گزر چکے تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان سے ایک اچھی کمپنی کا مالک بن چکا تھا۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی اس نے کبھی آرزو کی تھی، گاڑی، گھر اور عزت۔ مگر سب سے اہم بات یہ تھی کہ اب اس سوال کا جواب جان چکا تھا کہ تم غریب کیوں ہو۔ ایک دن وہ پیسے کے معاملے میں شہر کے بہترین ہوٹل میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی نظمیں ٹوٹیں اور اس نے وہ پرانی سڑک اور اس بوڑھے بابا جی کو یاد کیا۔ وہ اسی رات وہاں گیا، وہاں اسی جگہ پر جہاں بابا جی بیٹھتے تھے۔ عارف ان کے پاس جا کر سجدہ کر بیٹھا اور رو پڑا۔ بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تک تمہیں یہ سوال ہے کہ تم غریب کیوں تھے؟ عارف نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، نہیں، اب مجھے پتہ چل گیا ہے۔ میں غریب اس لیے تھا کہ میں اپنے وقت کو قتل کرتا تھا اور میری ہمت کانٹے سے بھی کمزور تھی۔ آپ نے مجھے یہ سکھایا کہ وقت کی پابندی اور دل کی سختی ہی انسان کو اصل دولت تک پہنچاتی ہے۔ بابا جی نے کہا، اب تمہیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں غریب نہیں بنایا تھا، تمہارے اپنے رویوں نے تمہیں غریب بنایا تھا۔ جب تم نے وقت کو پکڑ لیا اور اپنے ارادے کو مضبوط کر لیا، اپنے ارادے کو پتھر سا بنا لیا، تو تمہاری دولت خود بخود تمہارے پیچھے آ گئی۔ عارف وہاں سے ایک امیر اور دانا انسان کے طور پر چلا گیا۔ وہ دوسروں کو ہمیشہ یہ سبق دیتا تھا، بھائی، اگر تمہاری زندگی میں پیسے نہیں ہیں تو بوجھ نہ کرو، یہ دیکھو کہ کہاں تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ دکھ اور تکلیف تمہیں ممتاز کرتی ہے تو تم اس سے نہ ڈرو۔ کامیابی کی یہ بوسہ ہے، تم صرف اس وقت غریب ہو جب تم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ انسان کی غریبی مادی چیزوں کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ غریبی وقت کا ضیاع اور ارادے کی کمزوری ہوتی ہے۔ جب تک ہم روزانہ کی بنیاد پر مستقل اور باقاعدہ محنت نہیں کرتے اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہم کامیابی سے دور رہیں گے۔ اللہ ہر انسان کو وسعت دیتا ہے، صرف اس شرط پر کہ وہ اپنے وقت کو پامال نہ کرے۔